بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میرا نام نوشین ہے اور آج ہم اسلامیات کا سبق کفایت شعاری پڑھیں گے۔ بچوں، آج میں آپ کے ساتھ مل کر کفایت شعاری کا مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات پر بات چیت کروں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کفایت شعاری ہے کیا۔ بیٹا سب بچے اپنی بکس کھول لیں اور پیج نمبر 67 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں اب اس کو ریڈ آؤٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ جو آپ کو مسئلہ آتا ہے اس کی میں ایکسپلینیشن بھی اس کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی۔ کفایت شعاری کا مطلب اپنے مال و دولت اور وسائل کو اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا ہے۔ جی بیٹا، آپ نے دیکھا کہ کفایت شعاری کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مال و دولت کو اور اپنے وسائل جو آپ کے پاس چیزیں ان کو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں کو کفایت شعاری کا مطلب سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس موجود پیسوں اور چیزوں کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں گے آپ لوگ تو آپ کفایت شعار کہلائیں گے۔ جیسے آپ کو ڈیلی آپ کے والدین 20 روپے آپ کے لیے جیب خرچ دیتے ہیں اور آپ اسی میں اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اپنے دوستوں سے کوئی ادھار نہیں لیتے، کینٹین جاتے ہیں تو آپ نے 20 روپے اگر آپ نے بسکٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ دل کر رہا ہے کہ میں ساتھ جوس بھی لے لوں تو چلو میں اپنے دوست سے ادھار لے لیتا ہوں، کل میں اس کو ریٹرن کر دوں گا، تو آپ ایکسٹرا لے لیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ کفایت شعار نہیں ہے، لیکن آپ انہیں 20 روپوں کی چیز لیتے ہیں اور وہی کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ ایک کفایت شعار انسان ہیں۔ بیٹا جو شخص آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں، جو شخص اپنی ضرورت کے مطابق اپنے مال و دولت اور وسائل کو استعمال کرتا ہے اسے کفایت شعار کہتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں کفایت شعاری اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی ہے، بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ وہ نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کریں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میانہ روی کی راہ پر چلیں۔ میانہ روی کی راہ کیا ہے بچوں؟ درمیانہ رستہ، یعنی نہ آپ فضول خرچ ہو اور نہ ہی آپ کنجوسی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بچوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنے اور اس کے دوست کہلائیں، کیونکہ یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بلا ضرورت خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا دوست نہیں رکھے گا، یعنی فضول خرچی کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جائیں گے۔ آگے ہم کتاب پہ دیکھیں بیٹا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کفایت شعاری کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے، وہ شخص تنگ دست نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ بیٹا جی، پہلی حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اب سوچتے ہیں کہ تنگ دست کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کی، یعنی اپنے خرچ کرنے میں درمیانہ راستہ اختیار کیا، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے۔ آگے بک پہ ہمارے پاس جو دوسری حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ کام بہترین ہیں جن کی بنیاد میانہ روی پر ہو۔ کفایت شعار انسان کی دیکھیں بیٹا، خرچ میں میانہ روی کی بات تو پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں بیان فرما دی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام بہترین ہیں جن کی بنیاد میانہ روی پر ہو۔ یوں بیٹا ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ ہماری خوشیاں ہوں یا ہمارے غم ہوں، ان میں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ شادی بیاہ کی خوشیاں ہوں یا جشن آزادی کی خوشیاں، ان میں ہمیں تمام حدیں پار نہیں کرنی چاہیے۔
ہمیں اس حد تک نہیں گزر جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جشن آزادی کے دن بچے گاڑیوں کی چھتوں پر، نوجوان گاڑیوں کی چھتوں پر چڑھ کر اپنی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جان داؤ پر لگا کر یہ جشن آزادی کی خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ موٹر سائیکل پر ویلنگ اٹھا کر مر جانے کا نام جشن آزادی کی خوشی منانا نہیں ہے بیٹا۔ ہمیں خوشی اور غم کے موقع پر بھی میانہ روی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یوں ہی غم کے موقع پر ہمیں میانہ روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ غم کے موقع پر خود کو مارنا، پیٹنا، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا جائز نہیں۔ اس بات سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے بیٹا کہ خرچ میں میانہ روی تو ہم نے کرنی ہی ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے جو تمام معاملات ہیں ان میں بھی ہم نے بہت میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید ہے مجھے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کی جائز ضروریات پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں کہ اسلام نے آپ کو یہ کہہ دیا ہو کہ آپ اپنی زندگی کی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ بھی آپ پوری نہ کریں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ معاشرے میں نا بیٹا ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے پیسے لگنے چاہیے وہاں پہ بھی نہیں لگتے۔ تو اپنی کمائی کو ہمیں اپنے اوپر خرچ ضرور کرنا چاہیے، جتنے ہمارے وسائل ہیں نظر آنا چاہیے ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں۔ کیونکہ بیٹا میں آپ کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو وہ بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے آدمی، اللہ تعالیٰ نے کیا تجھے کچھ بھی نہیں دیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا؟ تو آدمی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر خرچ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرے۔ تو یہ بات ہے کہ اسلام نے زندگی کی جائز ضروریات پورے کرنے کی آپ کو بالکل اجازت دی ہے، البتہ اپنی جائز ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی ایک اہم خوبی، یعنی ایک خاص خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ ہر کام اعتدال میں یعنی درمیانے راہ پہ چل کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ، جب وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کون خرچ کرتے ہیں؟ نیک بندے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی نیک بندوں کی بتائی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، اسراف کا مطلب بیٹا فضول خرچی ہوتا ہے، تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب بیٹا دیکھتے ہیں آگے، ہم اسی سبق میں پڑھتے ہیں کہ فائد شعار انسان حلال طریقے سے رزق کماتا ہے اور اس صفت کو اپنانے سے اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، یعنی اپنی ضروریات، تکمیل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا پورا ہونا، تو وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ کفایت شعار انسان خوشحال ہوتا ہے، یعنی وہ ترقی کرتا ہے، اس کے بعد زیادہ پیسے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کرتا ہے، خوشحال زندگی گزارتا ہے اور بہت سے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ کفایت شعاری کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت مطمئن اور پرسکون گزرتی ہے۔ کفایت شعاری کی بدولت انسان کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، کیونکہ کفایت شعار انسان کی ضرورتیں محدود ہوتی ہیں نا، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں نے اتنے ہی پیسوں میں گزارا کرنا ہے، تو وہ سوچ سمجھ کے اپنے پیسوں کو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اس لیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ادھار نہیں مانگنا پڑتا، اور اس طرح ہاتھ پھیلانے سے اور ادھار مانگنے والے کی جو شرمندگی ہوتی ہے نا، وہ اس کا مظاہرہ اس کو نہیں کرنا پڑتا۔
کیونکہ اس کی ضرورتیں محدود ہوتی ہیں بیٹا، تو نہ اس کو چوری کرنی پڑتی ہے، نہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ وہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام کہ لوگ بھی اس کو نیک سیرت اور اچھا انسان سمجھتے ہیں، اور وہ رب کا بھی دوست ہوتا ہے، رب کی دوستی کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ بس بیٹا ہمیں چاہیے، اب لاسٹ لائنز پہ ہوں میں سبق کی، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں، یعنی اس بات کو اپنائیں کہ کنجوسی اور فضول خرچی دونوں بری چیزیں ہیں، ان سے خود کو بھی بچائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ بیٹا مجھے ابھی اس سبق کو پڑھانے کے بعد یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کفایت شعاری کا جو لفظ ہے یہ آپ کے لیے اب انوکھا اور انجانا نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان جو سوچ سمجھ کے اور ضرورت کے مطابق اپنے پیسے خرچ کرے، نہ بے جاز اپنے پیسے اڑا دے اور نہ ہی اتنی زیادہ کنجوسی کرے کہ بھوکے اپنے فاقے کاٹنے لگ پڑے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگ پڑے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اب یہ سبق پڑھانے کا مقصد کیا ہے بیٹا؟ یہ سبق پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پہ جو ارشادات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم کون ہیں، کیا ہم کفایت شعار انسان ہیں، یا ہم اسراف کرنے والے یعنی فضول خرچ انسان ہیں، یا پھر ہم بخل کرنے والے یعنی کنجوس انسان ہیں۔ لیکن کامیابی اگر آپ کو چاہیے بیٹا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے تھوڑی بہت فضول خرچی، کبھی کبھی بازار جاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی لے آتے ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں تو اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو درمیانہ راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر یا شادی بیاہ کی تقریبات پر آپ کو بیانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو اب آپ نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کہیں ہم خوشیوں میں اتنے ہی تو نہیں بڑھ گئے کہ ساتھ کوئی ہمارے گھروں میں شادی اور ساتھ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اور ہم جی باجے اور گانے اور ان کاموں میں خدا نخواستہ اس حد تک چلے گئے ہوں کہ وہ ساتھ اپنے نیبرز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے گھر میں پیسے ہیں اور ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں اور ہم ان کی اتنی کنجوسی ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں کھانا تک نہ بھجوائیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک کفایت شعار انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے بیٹا۔ یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں نا، ہم تب ہی کامیاب انسان بنتے ہیں کہ ہم ان کو صرف پڑھیں نہ بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔ چلیں اب نیکسٹ ہے ہمارا، ہم نے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں، مختصر سوالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بیٹا میرے خیال میں جس قدر ہم فوکس کر رہے ہیں نا کفایت شعاری پہ، تو آپ کو فوراً ان سوالات کے جواب آ جانے چاہیے بغیر کتاب کو دیکھے بھی۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کفایت شعاری سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا جواب مجھے پتہ ہے اگر میری کلاس اس وقت ہو رہی ہوتی تو ضرور کافی ہاتھ کھڑے ہو چکے ہوتے کہ میڈم ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن چلیں فی الحال تو ہم لوگوں کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کفایت شعاری سے مراد اپنے مال و دولت اور وسائل کو اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا ہے، یعنی حد سے باہر نہ نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا اگلا کویشچن ہے سوال نمبر 2، کفایت شعاری کے حوالے سے مسلمانوں کو کس بات کی تاکید کی گئی ہے، کس بات کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی کہ تاکید کا مطلب ہے کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کفایت شعاری کے حوالے سے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ زندگی کی جائز ضروریات کو پورا کرو، البتہ اپنی جائز ضروریات سے بڑھ کر خرچ مت کرو، یعنی اسراف مت کرو۔ سوال نمبر 3، قرآن میں خرچ کرنے کے حوالے سے یعنی اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے ہیں، کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے قرآن میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کھاؤ پیو اور بے جا نہ اڑاؤ، بے شک اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا،
اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنی جائز ضروریات پر پیسہ خرچ کریں، لیکن اگر ہم فضول خرچی کریں گے، بے جا اڑانے کا مطلب ہے بیٹا کہ فضول خرچی، تو اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو وہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی، اور پھر وہ ہمارے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں کہلائیں گے۔ اچھا جی، سوال نمبر 4، کفایت شعاری کے بارے میں۔ بیٹا پہلے تو ہم نے آیت کا ترجمہ لکھا تھا، اب سوال نمبر 4 میں وہ کفایت شعاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مانگ رہے، فرمان مبارک لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ کفایت شعاری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کبھی تنگ دست نہ ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ میانہ روی کا مطلب جس نے اعتدال اختیار کیا، نہ کنجوسی کی اور نہ اسراف کیا، نہ فضول خرچی کی، تو وہ اس کا ہاتھ کبھی اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کفایت شعاری کے بارے میں۔ ہمارا اگلا جو کام ہے وہ ہے اسی سبق کے مطابق ہم نے یہ جو نیچے دیے کہ فقرات بیٹا کس کو بولتے ہیں؟ فقرات کا مطلب ہوتا ہے جملے، ان کو مکمل کریں۔ اس سوال کو اس طرح بھی ہم بول سکتے ہیں کہ خالی جگہ کو پر کریں۔ پہلی خالی جگہ جو ہے وہ ہے اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ۔ خالی جگہ میں آئے گا بے جا نہ اڑاؤ۔ دیکھ لیں بے جا کو جیسے میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ نے بھی ویسے ہی لکھنا ہے۔ نمبر 2، وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسے کم نہیں ہوں گے، جس نے ڈیش اختیار کی۔ کیا چیز اختیار کی؟ جس نے میانہ روی اختیار کی، جس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ نمبر 3 ہے وہ کام بہترین ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا ہم نے حدیث، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خوشی اور غم کے بارے میں ہے کہ ہمیں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہے وہ کام بہترین ہے جن کی بنیاد ڈیش پر ہو، جن کی بنیاد میانہ روی پر ہو۔ دونوں بلینکس میں بیٹا میانہ روی آ رہا ہے۔ نمبر 4، کفایت شعاری اپنانے سے رزق میں ڈیش ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی کم بھی رزق ہے نا تو آپ اس کو زیادہ استعمال، اس میں کثرت آ جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے اگر آپ فضول خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 5 ہے کفایت شعاری کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت ڈیش اور پرسکون گزرتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مطمئن اور پرسکون، یعنی اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے قرض نہیں لیا ہوا، مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہوئی، جتنے پیسے میرے پاس ہیں میں انہی میں گزارا کر رہا ہوں، تو اس کو چین کی نیند آتی ہے، اس کی زندگی پرسکون گزرتی ہے اور وہ مطمئن رہتا ہے۔ یعنی اطمینان، مطمئن کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو بہت اطمینان، بہت سکون میں ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آخری کویسچن جو ہمارا ہے اس سبق کا وہ ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو نمبر 1 پہ ہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے مال و دولت اور وسائل استعمال کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بخیل، نمبر 2 پہ ہے کفایت، بے پہ ہے کفایت شعار، جیم فضول خرچ اور دال پہ ہے سخی۔ تو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ جو ضرورت کے مطابق اگر کم کرے گا تو تب تو وہ بخیل ہوگا، لیکن بخیل یہاں پہ کریکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت کے مطابق اگر زیادہ کرتا تو فضول خرچ ہوتا۔ تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہے جو آپ کے پاس جو درست جواب ہے کہ ضرورت کے مطابق جو مال و دولت اور وسائل خرچ کرے گا اس کو ہم کفایت شعار یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا بولیں گے۔ تو آپ نے کفایت شعار کو ٹک کرنا ہے، بے والا آپشن ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کون شخص تنگ دست نہیں ہوگا؟ تنگ دست کا مطلب میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا دیا ہے کہ تنگ دست کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ 4 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ نمبر الف پہ جو ہے وہ ہے خرچ نہ کرنے والا، اس کو وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یا میانہ روی کرنے والا، یا صبر کرنے والا، یا معاف کرنے والا۔ تو بیٹا جو میانہ روی اختیار کرے گا، یعنی نہ کنجوسی کرے گا نہ کھلا خرچ کرے گا، وہ بندہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی تنگ، اس کے پاس کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے میانہ روی کو ٹک کرنا ہے۔ نمبر 3، کفایت شعاری سے زندگی میں آتی ہے تنگی، مایوسی
بدحالی یا خوشحالی، تو انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. جب انسان کے حالات اچھے ہوں، اس کے پاس پیسے موجود ہوں، اس کے پاس صحت موجود ہو، تو وہ انسان خوشحال ہوتا ہے. تو اگر آپ کفایت شعاری کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی. تو آپ یہاں پہ خوشحالی کو ٹک کریں گے. دال والا جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ دیکھیں بیٹا، اسلام نے مسلمانوں کو کفایت شعاری اپنانے کا حکم دیا ہے. کن کن معاملات میں؟ معاشرتی معاملات میں یا تمام معاملات میں؟ جیم پہ ہے گھریلو معاملات میں، اور دال پہ ہے ملکی معاملات میں. تو صرف گھر میں ہی نہیں، اوور آل ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اسلام ہمیں کفایت شعاری کا اپنانے کا حکم دیتا ہے. تو آپ اس میں بے کو ٹک کریں گے، جس میں ہے کہ تمام معاملات میں، چاہے ہمارے گھر کے معاملات ہیں، چاہے ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہیں، چاہے پیسے کے معاملات ہیں، چاہے شادی بیاہ کے، چاہے غمی کے، ہر معاملات میں اسلام ہمیں کفایت شعاری اپنانے کا حکم دیتا ہے. کفایت شعار نمبر 5 پہ دیکھیں بیٹا آپ لوگ، کفایت شعاری اپنانے سے انسان کو قرب ملتا ہے، یعنی کس کے قریب ہو جاتا ہے. تو کفایت شعاری اپنانے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے یا حکمرانوں کے. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہو جاتا ہے، بہت قریب، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کو ٹک کریں گے. چلیں ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمارا آج کا یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے. لیکن آپ سے جو آخری بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو بیٹا، صرف پڑھنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہوتا، تب ہی ہم اچھے انسان نہیں بڑھتے کہ بس پڑھائی کر کے اس کو بھول جائیں. بلکہ اپنی زندگی میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو آپ باتیں اچھی اچھی سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس پر عمل کریں. جب آپ عمل کریں گے ان پر، تب آپ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بنیں گے. اور جب آپ اچھے انسان بنیں گے تو یہ بات نہ صرف آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی، بلکہ دنیا کی زندگی تو بیٹا چند روزہ ہے نا. تو یہ باتیں آپ کو آخرت کی زندگی میں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس زندگی میں یہ آپ کا بہت بڑا سہارا ہے اور آپ کو جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی. تو امید ہے آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے اور اچھے انسان بننے کی کوشش کر رہے تھے. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ.